أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة توجہ ہے بات شروع کی جائے سورہ بنی اسرائیل سے آیت تلاوت کرنے لگا ہوں لکھ لیجئے گا لوگے دل پر ارشاد ہے ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم یخرون للأذقان سجدا ویقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا يخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا فرمایا جن لوگوں کو قرآن سے بھی پہلے علم دیا گیا ہے ان الذین اوتوا العلم من قبل قرآن سے قبل اس سے بھی پہلے جنہوں نے علم پڑھا نہیں جنہیں دیا گیا ہے اذا یتلی علیہم جب ان پہ قرآن تلاوت ہوتا ہے یخرون للأذقان سجدا وہ ٹھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں سجدے میں صرف سجدہ نہیں کرتے وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں سبحان ربنا تسبیح کے لائق ہے ہمارا رب ان کانا وعد ربنا لمفعولا ہمارے رب کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا اگر میری اسی اشرے کی گزری ہوئی مجالس صاحب کو یاد ہوتی تو بات اسی میں ہو گئی تھی سجدے میں گرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہمارے رب کا وعدہ پورا ہو کے رہے گا اب اللہ جانے ان لوگوں سے اللہ نے کیا وعدہ کر رکھا ہے اور پھر اللہ کہتا ہے یخرون للأذقان یبکون اور چھوڑیوں کے بعد خالی نہیں گرتے روتے ہوئے گرتے ہیں یبکون روتے ہیں وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا اور اس سے ان کا خشوع خضوع بڑھتا ہے اسی آیت سے نماز کے خشوع خضوع کو استنباط کیا گیا کہ بغیر خشوع خضوع کے نماز نہیں ہو سکتی نماز پڑھ رہے ہو نا اگر چادر لپیٹی ہوئی ہے پلو گر پڑا ہے آپ نے سیدھا کر لیا خشوع نہ رہا جی ہاں نماز پڑھتے ہوئے ڈاڑی سے کھیل رہے ہو خشوع نہ رہا قیام میں سجدہ گاہ کی جگہ پہ نظر ہو رکوع میں پاؤں پہ نظر ہو جو تلاوت زبان کرے بدن اس کا اثر ظاہر کرے پوچھنے والے کو سمجھ آ رہی ہے نا میری بات تو پھر ہوتا ہے خشوع اب میں پریشان ہوں مل کر سارے بہت سے ہو مجھے پریشانی سے نکالو یعنی میں نماز پڑھتے ہوئے چادر کا پلو نہیں دوڑ سکتا ورنہ خشوع نہ رہے گا نماز بھی جمعہ کی ہوتی ہے 2 رکعت پڑھائی جاتی ہے میں نے سوال کیا 2 کیوں ہے کہا خطبہ نہیں ہوگا ابھی یہ خطبہ بھی 2 رکعت نماز ہے اس میں دائیں بائیں دیکھنا حرام اس میں بات کرنا حرام گویا جیسے نماز ٹوٹ سکتی ہے اگر خطبے میں ادھر ادھر دیکھ لیا نماز ٹوٹ گئی اب یہ جمعے کا خطبہ ہے نماز کچھ نام آنا شروع ہوئے شیعہ آرام سے بیٹھے رہے 1 نام 2 نام 3 نام 4 نام آتے 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 ایک نام ایسا آیا ساری جماعت کھڑی ہو گئی اور اگر پیش نماز ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ پڑھ رہا تھا وہ ممبر پہ کھڑا ہوا جماعت صفوں سے کھڑی ہوئی
بس اتنی میری مدد کرنی ہے تم نے. کس نام پہ کھڑے ہوتے ہو؟ قائم کے نام پہ. چھوڑ دو کھڑا ہونا، خشوع نہیں رہے گا. اب یہ کھڑا ہونا غضنفر نے نہیں سکھایا. جب سے غائب ہے تب سے شیعہ کھڑے ہو رہے ہیں. تو پھر سال اٹھاؤ، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو. جن کی اللہ کی عبادت میں تعظیم ہو سکتی ہے ان کا نام نمازوں میں کیوں نہیں؟ گھبرا تو نہیں رہے نا؟ نہیں نبی صاحب یہ توق ہے. ہاں علماء زمانہ کو جمع کرو. اب یہ جو تعظیم ہو رہی ہے علی کے بیٹے کی، خود تم نے کہا یہ 2 رکعت نماز کے قائم مقام ہے خطبہ، یعنی نماز میں تم نے تعظیم کی، امام کی. اب 2 میں سے ایک بات ہے، یا تم نے اللہ کی نماز میں امام کی تعظیم کو شامل کیا، یعنی کچھ عبادت خدا کی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ایک اور ایک 2 کی طرح دلشان نقوی غفران بات ہے. اور ڈنکے کی چوٹ پہ اب بادشاہ کی مسجات بات کرنے لگا ہوں. یا اللہ کی عبادت میں اس کو بھی حصہ دیا اور نام نماز رکھا، یا تعظیم اس کی اللہ نے کہا میری عبادت. اب مجھے نہیں پتا ہے، میں نہیں جانتا کہ جن چہروں پہ سوالیہ ہے تو کس خوشی میں ہے. تو خاکی انسان ہے، تو میں کوئی معصوم ہے تو آزم رہا ہے نہیں ہے نا. پھر خاطی ہو، گناہگار ہو، خاکی ہو، مجسمہ عصیان ہو، تمہارا اٹھنا ہضم نہیں ہو رہا. رسول تو سجدے میں تھا. جاگنا خدا کے لیے، رسول سجدے میں تھا، حسین بیٹھ گیا. اب تمہیں سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ حسین سے کہانی شروع ہوئی، اس کے منتقم تک آئی. حسین اٹھنے نہیں دیتا، منتقم بیٹھنے نہیں دیتا. جیتے رہو جب تک تمہارا دل چاہے. اور ایسا ہوگا، علم کی ضمانت پڑھنے کے بعد کہہ رہا ہوں. جب اللہ کے گھر کی چھت سے اذان ولایت ہوگی، اور وہ بھی نبی شہادت بھی کیا کیف ہوگا، کیا نظارہ ہوگا جب علی جیسا ولی کہے گا اشہد ان امیر المومنین. سمجھ آ رہی ہے؟ ذات واجب کی قسم کسی چھوٹے موٹے ولی کی رعیت نہیں ہو تم. چھوٹے پر خدا رسول کی لعنت. 5 کی قسم، 12 کی قسم، 14 کی قسم، ان کے خالق کی قسم. اپنی طرف سے کہوں 14 کی شفاعت سے محروم ہو جاؤں، مرتے ہوئے کلمہ نصیب نہ ہو، یہودیوں کے قبرستان میں بھی جگہ نہ ملے. کوئی منبر حسین پہ بیٹھ کر اپنے آپ کو اتنی بڑی بد دعاؤں کی رد میں رکھتا ہے. کیوں میں نے اتنی بڑی قسمیں کھائی کہ کوئی اگر اس کے باوجود بھی شیعہ ہو کے شک کرے تو اپنے شجرے کی تحقیق. سمجھ میں آ رہی میری بات؟ جو حقیق سجاد تم نے روائی پڑھی اس کے بارے میں بھی میں ایک بات کرتا ہوں، لیکن جس کے لیے قسمیں کھائیں پہلے وہ حدیث پڑھ لوں. ایک بندہ تمہارے مولانا صادق کے سامنے آیا، کہتے ہیں انت القائم، آپ قائم زمانہ ہیں. سنو گے جواب اپنے امام کا؟ فرماتے ہیں لو ادرکتہ لخدمتہ ایام حیاتی. فرماتے ہیں اگر میں قائم کے زمانے میں ہوا ساری زندگی اس کی خدمت کروں گا. دلشاد نقوی صرف حجت نہیں، بابا بھی ہے، جد بھی ہے،
ایام حیاتی، زندگی کے جتنے دن ہیں اس کی خدمت میں گزار دوں، اور اس جیسا امام جس کی خدمت پہ کمر باندھ رہا ہے تو فضائل بھی ہضم نہیں کر سکتا۔ اب رہ گئی تمہاری ربائی کے ڈوب کے مر جا، ڈوبنے دے گا تو ڈوبے گا۔ جو کعبے کی جد پہ خطبہ پڑھنا ہے اس میں یہ لفظ ہے تیرے زمانے کے امام کے، الا یا آدھا اللہ و رسولہ وآدھا امیر المومنین و زوجتہ حرام علیکم بعد اليوم رزقکم من الصدیقہ فَقُلُوا مِن مَذَابِلِ الدُّنْيَا وَخَرَابِهَا فَاسْتَعِدُّوا لِحِسَابِ الْمَوَدَّةِ وَجَوَابِهَا فَفِرُّوا أَيْنَ تَفِرُّونَ إِلَى السَّمَاءِ تُوصِلُونَ أَمْ فِي الْأَرْضِ تَنزِلُونَ أَمْ فِي الْبِحَارِ تَنزِلُونَ أَمْ فِي الْجِبَالِ تَكَفَّرُوا وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ أَيْنَمَا كُنتُمْ وَجَدْتُمُونِي۔ کہا اللہ کے دشمنوں اور رسول کے دشمنوں اور علی کے دشمنوں، اس کی زوجہ کے دشمنوں، آج کے بعد ہماری سچی ماں کا رزق تم پہ حرام ہے۔ الحمدللہ ہمیں اللہ نے مولانا نصیری پہ لعنت کرنے والا بنایا۔ نصیری کم ظرف تھا، اس سے بندہ ہضم نہیں ہوا۔ ہمارے معدے میں علی بھی ہے، جلی بھی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ نہ ہم فضائل کے منکر، نہ اللہ کہنے والے۔ ہاں گھبرا تو نہیں گئے نا؟ حرام ہے تم پر ہماری سچی ماں کا رزق۔ کلوا من مذابل الدنیا وخرابها، آج کے بعد کوڑے کرکٹ کے ڈھیروں سے اپنی روزی تلاش کرنا۔ لیکن جانے سے پہلے ذرا ہماری مبدت کا حساب تو دیتے گا۔ ترجمہ کرنے سے پہلے تو میرے بھائی پڑھی، میں اس کی شرح میں قول معصوم تمہیں سناتا چلوں۔ سرکار صادق فرماتے ہیں شروع کر دو پھر نہ روک لیا کرو۔ فرماتے لا یولد مولود فی تلک اللیلۃ التي یولد فیہا القائم علیہ السلام الا ویکون مؤمنا ان کان فی ارض الشرک انتقلہ اللہ الی الایمان ببرکت الامام۔ فرماتے جس رات میں ہمارا قائم آیا، اس رات میں جو بچہ جہاں پیدا ہو مومن ہوگا۔ فرمایا ان کان فی ارض الشرک، اور اگر شرک کی زمین پہ بھی ہو، انتقلہ اللہ الی الایمان ببرکت الامام، امام کی برکت سے اللہ اسے ایمان کی طرف منتقل کر دیتا ہے۔ ایک نبی شاہ اور حدیث بھی ہے، ارشاد نبی سناؤں، فرماتے لا یولد فی اللیلۃ التي ولد فیہا القائم علیہ السلام ولد الحرام۔ فرمایا جس رات ہمارا قائم دنیا میں آیا، اس رات کوئی حرامی بچہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ جانے سے پہلے مودت کا حساب دو، پھر بادشاہ آگے سے جب فرمائیں گے ففروا، بھاگو۔ اینا تفروا، کہاں بھاگو گے؟ الی السماء تصعدوا، آسمانوں میں چڑھ جاؤ گے۔ ام فی الارض تنزلوا، زمین کی پاتال میں اتر جاؤ گے۔ ام فی البحار تغوصوا، دریاؤں سمندروں میں غوطے لگا لو گے۔
ام فی الجبال تکفہون، پہاڑوں کی غاروں میں پناہ لے لو گے۔ واللہ الذی لا الہ الا ہوا، قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اینما کنتم وجدتمونی، جہاں جہاں جاؤ گے وہاں وہاں مجھے پاؤ گے۔ ہاں دینا اور تھا لیکن میں اپنا موضوع نہیں چھوڑ سکتا تھا، ہاں اس لیے میں صاحب بی بی کے پڑھ لوں گا، فضائل وہی جو میرا عنوان چل رہا ہے، اور ہو سکتا ہے اگلے سال آپ کو سرپرائز بھی ملے، ابھی میں اعلان نہیں کر رہا۔ سر بشرط کہ اگر آپ نے دعا کی تو یقیناً ملے گا انشاءاللہ۔ ہاں جی سر اٹھانا، لیکن ہے اس کے لیے جو اپنے آپ کو قائم کا رعایا سمجھتا ہے، ہر ایک کے لیے وہ نہیں ہے جی۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم درود توسی میں 14 صفتیں ہیں، 14 صفتیں۔ ہاں اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی 14واں تو خود ہے، 14 صفتیں کیسے ہیں؟ ایک صفت اللہ کی بھی شامل ہے۔ اب یہ میں نے نہیں بنایا، صفائی لے لو مجھ سے پچھلے والے والوں، جلدی جلدی دہرا دیتا ہوں، میں نے پچھلے سال اس پر اچھی خاصی بحث کی تھی۔ ہاں بس ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں۔ السلام علی صاحب الدعوت النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ، اور خود تیرے امام نے ایک مجتہد سے کہا تھا کہ آگے کہا کر والغیرت العباسیہ، یہی غفران عباس کی عصمت کاملہ کی دلیل ہے، کیونکہ کوئی معصوم کسی غیر معصوم کی صفت کا شاجی وارث نہیں ہو سکتا۔ والعبادت السجادیہ والمعاشر الباخریہ والآثار الجعفریہ والعلوم القادمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوت النقویہ والحیبت العسکریہ والغیبت الالہیہ۔ اس سے نہ جھگڑا نہ اس پہ غصہ، لیکن شیعوں کے لیے اس کے ایک دھاگے کا 1000واں حصہ سرکنے کی گنجائش کوئی نہیں۔ جو غیبت الہیہ کا وارث ہے، یا مذہب چھوڑ یا کتابوں سے یہ درود نکال، ورنہ ماننا پڑے گا جیسے اللہ غائب ہے، سمجھ آ گئی بات؟ جیسے اللہ غائب ہے ویسے یہ غائب۔ اب اگر کوئی یہ کہے دلشاد نقوی کہ پھر اللہ اور اس میں فرق کیا ہے؟ بہت بڑا فرق ہے، وہ بے بدن غائب، یہ بدن والا غائب۔ باقی ساری صفتیں غیبت میں پوری ہو چکی ہیں، میں نے اس لیے دوبارہ پڑھا۔ ہاں 4 صفتیں باقی ہیں۔ عصمت فاطمیہ کا ثبوت دے چکا کہ نہ اسے غیر معصوم چھو سکتا ہے نہ مجھے، غیر اب تک گئے ہوگا۔ حلم الحسنیہ کا بھی ثبوت دے چکا۔ اب نبی اس سے بڑا حلم کیا ہو؟ میں نے اگلی رات تو میں امام کا مکاشفہ جو سید علی بن تھا اس کا مکاشفہ ہے، اس میں امام کے جملے سنائے نہیں کہ مولا میرا حق ہے میں حسرت سے مر جاؤں کہ تیری میراث غیر کے ہاتھوں میں، اور 12 صدیاں ہونے کو آئیں، دیکھ رہا یہ حلم ہے۔ سجاد کی عبادت کا ثبوت دے چکا، ہر شے کا ثبوت دے چکا ہے۔ 4 چیزیں رہتی ہیں۔ صاحب الدعوت النبویہ، محمد کی طرح دعوت دینی ہے اس نے، رسول کی دعوت غفران عباس شاہ کی سجاد اجمالی تھی، اس کی تفصیلی ہوگی۔ کب دی تھی نبی شاہ رسول نے دعوت؟ سب کو، غدیر خم پہ۔ اللہ نے جب فارانوں کے ممبر پہ چڑھنے لگا رسول، اللہ نے کہا جبریل جی رب جلیل پر مار،
زمین کے نشیب کو فراز میں بدل، فراز کو نشیب میں بدل، سطح ہموار کر دے، زمین کی رگیں سمیٹ لے، جہاں سے سورج نکلتا ہے اور جہاں تک ڈوبتا ہے ساری مخلوق کو پیالہ بنا کے محمد کے سامنے رکھ، تاکہ روح زمین کا ہر جاندار من کنت مولا کا اعلان سنے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ معصوم فرماتے ہیں کہ روح زمین کے ہر انسان نے رسول کو دیکھا بھی، سنا بھی، اور اسی طرح اس کا بیٹا بھی جب آذان ولایت دے گا قبروں تک آذان سنائی دے گی۔ جی ہاں، ایسے ہی تو جشن نہیں منائے جائیں گے قبروں میں، تمہیں بتا چکا ہوں قبروں میں بھی جشن ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک یہ رہتا ہے تاکہ تو اگلے سال کے لیے ادھار۔ سہولت حیدریہ کا ثبوت رہتا ہے۔ سہولت کے لغت میں دو معنی ہیں، حملہ، گرفت، پکڑ۔ حالانکہ 82 یا 84 جنگیں رسول کے ساتھ لڑیں، 72 صفین کی لڑائیاں، جبل کی، نہروان کی، لیکن علی نے علی ہو کے ایک بھی حملہ نہیں کیا۔ ایک دن اللہ کے جلال کو تھوڑا سا جلال آیا تھا اور دلدل معاشر خراب کی رکابوں پہ زور دے کے اٹھے تھے کہ حجاب اکبر میں زلزلہ آ گیا۔ جبریل جی مالک، میکائیل اسرافیل کو ساتھ لے، ایک فرشتہ علی کی کلائی کو پکڑ کے پیچھے دھکا دے، ایک بازو کو پیچھے دھکے دے، تو احتیاطاً زمین پہ پر بچھا۔ چونکہ مرحبلین نے وار کیا نا تو تھوڑا سا زخم آیا تھا جبین وحدت مکین پہ۔ اب یہ میرے لیے خدا سبحان کی بات ہے کہ بازو مصطفیٰ کو غرض آ گیا جلال۔ بازو مصطفیٰ کو غرض آ گیا جلال، منہ ہو گیا جلال جہاں آفری کا لال۔ اور اٹھ کھڑے تھے غیظ سے سارے بدن کے بال، پھر شاہ ذوالفقار نے تلوار لی سنبھال، آئی ندائی غیب سے از جد ناگہاں، جبریل و میکائیل و سرافیل کو کہ ہاں، تھا وہ علی کے ہاتھ کو جلدی فرشتگاں، عرصہ کیا تو عالم ایجاد پھر کہاں۔ ایسے ہی تمہیں قیامت کے دن نعرے کی ضرورت پیش آئے گی جہنم بجھانے کے لیے۔ یعنی اگر دیر کر دی، عرصہ کیا تو عالم ایجاد پھر کہاں؟ عالم ایجاد صرف زمین نہیں، عالم ایجاد پھر کہاں؟ کیوں مالک؟ آواز آئی اب میرا ہاتھ جانیو حیدر کے ہاتھ کو، بس ایک ضرب کافی ہے اس کا علاج۔ اب علی نے ایسی سہولت کبھی دکھائی نہیں، وہ 12واں دکھائے گا۔
अलल जिबाल लतदकदकत, फरमाया कायम डांट भरी आवाज भी निकाल दे, रूए जमीन के सारे पहाड़ रेजों में बदल जाए। ठीक है, ये था जो मैंने शौलत के नबी शाह दो माने बताया ना, एक नमूना बता, एक हमला एक पकड़। हमला ये है अली का, अगर करता कुदरत ने करने ही नहीं दिया है। दो फरिश्ते, एक यूं कर रहा है, एक यूं ही झटका दे रहा है, और फिर भी जिब्रील के पर का जो हाल हुआ, जो चलता फिरता बदन जानता है अली को, उसके तो बल्ले कख नहीं पड़ेगा, जो उसका बदन मानता है। आओ दूसरा रख दिखाओ जल्दी जल्दी। अभी अली की अमानत मां के दुर्ज इस्मत में थी। जो ही सरकार रिसालत में आप आते, बीवी खड़ी हो जाती है इस्तकबाल के लिए। सरकार अबू तालिब ने पूछा, मेरे लिए तो कभी खड़ी नहीं होती, बच्चा है अपना इसके लिए खड़ी हो जाती हो। पर मैं अल्लाह की कसम मैं खुद कहाँ खड़ी होती हूँ, अली मुझे बैठने नहीं देता कि मेरा सरदार आ गया उठ है। जो अभी बच्चा जाहिर नहीं हुआ, इसमें इतनी ताकत आ गई कि तुझे बैठने नहीं देता। अच्छा ठीक है, कल मैं आजमाऊंगा। अब अबू तालिब वो है जिसके बारे में तेरे रसूल ने फरमाया, लौ आला औलादा अबू तालिब नाशकुल्लहुम लकानु कुल्लुहुम शुजानन। अगर रूए जमीन के तमाम इंसान औलाद होते अबू तालिब की, सारे शुजा होते। रसूल के कदमों की आहट हुई, सैयद बतहा जनाब बिन्त असद के पीछे आए। यदुल्लाह के बाबा ने एक हाथ मिला तस्बीह दाहिने कंधे पे एक बाएं पे रखा, जोर दे के खड़ा है। बस इधर रसूल जाहिर हुआ, अबू तालिब पुश्त के बल। सरकार भी तो हैरान, जाहिर का रसूलुल्लाह मुस्कुराहट से इतना नूर निकला, मशारिक व मगारिब जगमगा उठे। फरमाया ला ततअज्जब या अम्मा, चाचा जान तअज्जुब ना करें। अब इतनी रोशनी तो है कि मैं हर चेहरे की किताब पढ़ रहा हूँ। फरमाते लौ कानत लिद्दुनिया उर्वतुन लहावा लहा इब्नो का हाजा बेइस्माइल मिन असाबिही बिकुदरतिल्लाह। फरमाया अगर इस पूरी दुनिया के गिर्द कड़ा लपेट के कोई कुंडा लगा दिया जाए, तेरा ये बेटा एक उंगली से उठा लेगा। ये सौलत कर्ज है कायम पर। अब गफरान तेरे समय थकना शुरू हो। बदल रहा हूं जान के, जो पहले कहना था वो बाद में कहूंगा, जो बाद में कहना पहले कह रहा हूं। एक कर्ज रहता है वल उलूमिल काज़िमिय्या, मूसा काज़िम के इल्म जाहिर करना है इस इमाम ने। हमारे वाला सादिक का फरमान मैंने पढ़ा, इन्नल इल्मा सबातुम व इशरून हरफन, कि इल्म के 27 हर्फ हैं। मा बस्सा फिद दुनिया कुल्लहा इल्ला हर्फैन, पर मैं पूरी दुनिया में जितने उलूम फैले वो 2 हर्फ हैं। 25 छुपे हुए हैं, हमारा कायम जाहिर करें। वशजा
الحسینیہ. سیڑھیوں والوں ٹھیک ہو، ادھر ادھر کی سیڑھیوں. شجاعت حسینی کا اظہار قرض ہے میرے امام پر. چلو بتاتا ہی چلو، کوئی تو دعا دے دے گا. پہلے حسین کے کرم کا اظہار کرے گا. جیسے حسین آخر تک کوشش کرتا رہا، حتیٰ کہ ایک رات کی مہلت دے کے بھی کوشش کی کہ جہنم سے بچ جائیں. یہ وارث خون حسین بھی پہلے کرم ظاہر کرے گا. اور ہمیشہ خدا کی قسم کہ حسینی کرم کو سوچتا ہوں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. میں نے اکثر ایک جملہ بولا ہے، آپ حضرات کے سامنے کراچی میں بھی چند دفعہ بولا ہے کہ خطرناک حد تک کریم ہے حسین. بے محل نعرہ لگا تو اس لیے سارے شامل نہیں ہوتے اور میرا جو کہنے کا مزاج ہوتا ہے وہ نہیں رہتا. اب تو میں ایک جھلک دکھا دیتا ہوں، پھر اسی پہ منطبق کرنا اپنے قائم کے کرم کو. عبداللہ بن حر جوفی قذاق تھا، رہزن تھا، ڈاکو تھا، آپ سمجھے، قافلے لوٹتا تھا، سینکڑوں قتل کیے، لا تعداد قافلے لوٹے، 20 قبیلوں پہ شب خون مارے. حسین کے ساتھ سفر میں ٹاکرا ہو گیا. میں اب دیکھتا ہوں نا میرے سامنے خریدار کتنے ہیں، تماشائی کتنے، تنقید والے کتنے. ابھی میں نے کہا تھا نا جب جذبات ہوں تو نعرہ لگوایا کرو. نہیں اب نہیں، اب نہیں، اب اور بات کروں گا. یہ بات ادھار رہی. فرزند رسول میرے ہمسائے نعرہ نہیں لگا رہے. خیر ہے، فرنٹ سیٹ پہ یہ خیانت ہو رہی ہے. رسول کے بیٹے سے ملاقات ہو گئی اس کی. اب جو حسین نے اس سے کہا، کہوں فرماتے یا جوفی قد حملت علی ظہرک ذنوبا عظاما انی ارید ان تمحو ذنوبک باحراق دمک فینا. فرمایا اور عبداللہ جوفی تو نے اپنی پشت پہ عظیم گناہوں کے پہاڑ اٹھائے ہوئے ہیں. ذنوباً کبیرتاً نہیں کہا، اعظاماً. عظیم کبیر سے بڑا ہوتا ہے. عظیم گناہوں کے بوجھ ہیں تیری پشت پہ. کرم سننا. فرمایا انی اریدو ان تمحو ذنوبک باحراق دمک فینا. میرا ارادہ ہو گیا ہے کہ ہماری راہ میں خون بہا کے گناہ دھونا. سمجھ میں آئی بات؟ نہیں، یہاں غفران دو چیزیں بادشاہ حکیم سے زیادہ ہے، سننے اور سوچنے والی. حسین نے یہ نہیں کہا کہ گناہ بخشوا لے، دھو دے. تمحو ذنوبک، تمحو محو کر دے، مٹا دے، دھو دے. اس کی مثال نبی شاہ یوں ہے، تمہارے ایک نوکر پہ ایف آئی آر کاٹی گئی، تم نے جا کے چھڑوا لیا. ایف آئی آر کا ثبوت تو پڑا ہے نا. اور تیرے ایک نوکر کو پکڑ کے لے گئے، تو نے ایف آئی آر کاٹنے ہی نہیں تھی. اس کے جرم کا ثبوت کوئی نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ ہاں، یہی کچھ حسین کہہ رہا ہے، انتمحو ذنوبک، گناہ دھو دے. اور یہ عباس کے علم کی قسم ایسا ہوگا
کل قیامت کے میدان میں تم بھی وہیں میں بھی ادھر دکھاؤں گا. کچھ حسینی آئیں گے فرشتے بغل میں تمہار بنڈلوں کے بنڈل دبا کے آئیں گے کہ آج بڑی سخت پیشی لگنے والی ہے, یہ بندہ لٹکایا جائے گا. کھولیں گے, پہلا بار خالی, دوسرا خالی, تیسرا خالی, چوتھا خالی. سمجھ آ رہی میری بات؟ حیران ہو کے دیکھا نبی فرشتہ کہ مالک ہم نے اس کے لاتعداد گناہ لکھے, وہ کیا ہوئے, کہاں گئے؟ آواز خدا تھا کہ مجھ سے کیوں پوچھتے ہو, حسین سے پوچھو. بھائی ربائی نہیں پڑھی, ربائی نہیں 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 نہیں, بس خیال نہیں کرو, بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. نہیں ربائی نہیں پڑھی, بالکل نہیں. بس میں عرش پہ ہوں, چاپ مجھے پھر کھینچ کے پاتال میں گرا دیتے ہو, یا تو میری بات سے اونچی بات کیا کرو. ہاں میں نعرے لگانے کی اجازت ہے ربائی کی بالکل نہیں. میری طرف دیکھنا, حسین کہہ رہا ہے مٹا دے, دھو دے. اور ایک اور بات تھی جس پر میرے سامعین نے غور نہیں کیا. حسین نے یہ نہیں کہا غفران کہ اکتبہ ذنوبک بسط شہاد کفینا, کہ ہماری راہ میں شہید ہو کر, یہ نہیں کہا. سمجھ آئی بات؟ بسط شہادے کا نہیں کہا کہ شہید ہو کر, پھر ایک راہ کے دمے کا, ہماری راہ میں خود آ کر. اگر شہادت کا نام لیتا تو پھر ہم سمجھتے گناہ بخشوانے کے لیے شہادت ضروری. حسین نے کہا شہادت ضروری نہیں, خون چاہے یوں بہائے یا یوں بہائے. سمجھ آ گئی نا؟ خون بہا دو, گناہ دو ڈالو. یہ تو اس کی بدبختی کہ وہ آیا نہیں, ورنہ جو ایسوں کو بخشوانے پہ تیار ہے. وہ صاحبان ایقان کے ساتھ کیا کرتا؟ یہ کرم ہے حسین کا, قائم یہ بھی دکھائے گا. اور پھر جو حسین کی جنگ باقی رہ گئی تھی, خدا کی قسم حسین نہیں لڑ سکا. جی میں غلط نہیں کہہ رہا. ایک عالم ربانی مجتہد اکبر کے جملے تمہارا سنا رہا ہوں شعر کی صورت میں. انہوں نے علمدار کے بارے میں غفران لکھا ہے کہ لولا القضاء لمحل وجود بسیفی, اگر قضاء کے فیصلے نہ ہوتے, عباس اپنی تلوار سے شامی نہیں زمین سے وجود مٹا دیتا. میں راضی تم سے, میری بات بند ہو گئی. سر اٹھانا, کیوں نہیں لڑ سکا حسین؟ صلبیں خالی نہیں تھی مومنوں سے. اور جب قائم نے آنا ہے صلبیں خالی ہو چکی, پھر پتہ چلے گا. سالار علمدار ہوگا, امیر قائم زمانہ ہوگا, اور کہے گا عباس سے بڑی حسرت ہے نا, آج پوری کر, بانٹ لے, زمین پہ مارے گا یا آسمانوں پہ. اور ظہور کی اذان اور خطبے کے بعد سب سے پہلا کام تیرے امام نے پتہ کیا کرنا ہے؟ مسجد کوفہ میں آئیں گے, مجلس پڑھیں گے, علمی ضمانت ذمہ داری, خود قائم مجلس پڑھے گا, اور وہاں ہر حقدار کو حق بھی دے گا. دربار لگا ہوگا, کچھ پردہ دار آئیں گے, ان کے آگے جناب خدیجۃ الکبریٰ ہوگی, ان کے ہاتھوں پہ ایک بچہ ہوگا, اور کہیں گی قائم خدیجہ فریاد لائی ہے, مجھے پوچھ کے بتا میرے محسن کا جرم کیا تھا.
جملہ صرف تیری توجہ کے لیے بولا تھا. ہاں میں آج کے دن کے حوالے سے ایک حد دو جملے کہہ کر میں ممبر چھوڑنے لگا ہوں. جانتے ہو نا بی بی کی دولت پر کبھی کوئی خاص مجلس رکھنا, پھر میں بتاؤں گا کتنی دولت تھی اور اس دولت کے پیچھے اسرار کیا تھے. ساری اسلام پہ خرچ کر دی. آج کا دن آ گیا, آخری لمحات تھے. بلا تشبیہ ڈوبتی ہوئی نگاہیں اٹھی. بی بی نے کہا فاطمہ جی اماں, بابا کے پاس جا اور کہے کنیز احسان نہیں جتا رہی, آپ نیت کو بہتر جانتے ہیں, واقعہ بتا رہی ہوں, میری ساری دولت تیرے دین کے کام آ گئی, میرے پاس کفن خریدنے کا پیسہ نہیں ہے. اللہ خدا کی قسم حسرت سے مر بھی جائے بندہ تو حق نہیں ادا ہوتا. آج میرے پاس کفن خریدنے کا پیسہ نہیں. بابا سے کہو اگر مناسب سمجھے ایک کندھے والی چادر دے دے, میں اپنا کفن بنا لوں. ابھی اگر کسی آنکھ کا وضو رہتا ہے تو وہ میری طرف دیکھے. بطول نے بابا کو پیغام دیا, اتنی تیزی سے چلے رسول, 3 مرتبہ راستے میں ردا مبارک زمین پہ گری. سرہانے پہنچے, آنکھیں بند تھیں, گرم گرم آنسو گرے. بی بی نے آنکھیں کھولے, شہنشاہ میں نے کوئی مشکل چیز مانگ لی؟ روکے کا چادر مانگ رہی ہو, مجھ سے چمڑے کا کفن مانگو, پھر بھی محمد تیرا احسان نہیں اتار سکتا. میں جانتا ہوں عزادار کا دل بہت نرم بہت نازک ہوتا ہے. یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھ لو, تمہاری قوم کا چھوٹا سا وکیل ہوں, حقیر سا خادم ہوں, زیادہ چوٹ لگے للہ معاف کر دینا. ابھی یہ بات ہو رہی تھی, جبریل آ گیا. اللہ کہتے ہیں دین میرا تھا, خدیجہ کا احسان بھی مجھ پر ہے. یہ جنت کا کفن, یہ جنت کا کافور, یہ حنوط. رسول نے کہا لے خدیجہ کفن آ گیا جنت سے, میں اس کے اوپر چادر بھی ڈال دوں گا, مجھ سے کوئی اور چیز مانگ. اب مجھے پتا نہیں کیسے سنیں گے عزادار. جب رسول نے کہا نا مجھ سے کچھ اور مانگ, بلا تشبیہ لرزتی ہوئی انگلی اٹھی. کہا وعدہ کیجئے میرے بعد زہرا روے گی نہیں, میرے بعد میری بچی کو رونے نہ دینا. میں نے اسی لیے ہاتھ جوڑے تھے, میں جانتا تھا تیرا دل بہت نرم ہے. جب تلاش نہیں کرو گے, جب بی بی نے یہ سوال کیا کراچی والوں, آنکھیں ساون کے بادلوں کی طرح رسول کی برسنے لگی. کہا سرکار میں نے کوئی عجیب سوال کیا؟ جیسے